ने ज़मीन को बिछाया, वल जिबाल औतादा, कौन है जिसने पहाड़ों को गाड़ा अल्लाह के सिवा, व खलकनाकुम अज़वाजा, कौन है जिसने मर्द औरत को बनाया अल्लाह के सिवा, वजअलना नौमकुम सुबाता, कौन है जो नींद लेकर आया अल्लाह के सिवा, वजअलना लैला लिबासा, कौन है जो रात को लाया आराम के लिए, वजअलना नहार माआशा, कौन है जो दिन को लाया काम के लिए। ये जवाब वही दे सकती है, साइंसदान नहीं दे सकता। चंद एक ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई नहीं, और बड़े से बड़े स्कॉलर भी अपने इल्म से उसका जवाब देने में बिल्कुल अंगूठा छाप है कि इस कायनात को किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब दुनिया के किसी इल्म में नहीं है। हम तो शुक्र मुसलमान हैं, तो हमें माँ बाप की गोद से ही अल्लाह का तारुफ हो गया। बहुत पुरानी बात है, एक चेकोस्लोवाकियन यहाँ मिला था, रायगढ़ में आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि इस कायनात का बनाने वाला कौन है, कोई पता है? कहने लगा उसी को ढूंढने निकला हूँ, अभी तक तो कोई पता नहीं। फिर दूसरा सवाल है कि उसने ये कायनात बनाई क्यों है, वो है कौन? फिर उसने ये कायनात बनाई क्यों है, इसका जवाब भी आपके पास कोई नहीं, किसी के पास भी कोई नहीं। फिर तीसरा सवाल है, मैं क्यों पैदा हुआ? मैंने कोई एप्लीकेशन दी थी? इन बच्चियों ने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमने लड़की पैदा होना है, या इन बच्चों ने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमने लड़का पैदा होना है? ये औरत बन रही है, ये मर्द बन रहा है, ये देहाती है, ये शहरी है, और 7 अरब इंसान हैं, सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, आँखों का रंग मुख्तलिफ है, उंगलियों के पोरों पर छपा हुआ प्रिंट मुख्तलिफ है। 7 अरब इंसानों में से किसी का ये प्रिंट किसी के साथ नहीं मिलता। तो ऐसा बारीक बीन कौन खालिक है जिसने, हम रोशनी में चीज़ बनाते हैं और अल्लाह ताला माँ के पेट के अंधेरों में बनाता है। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतून उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बाद ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। फिर न्यूटन ने ये कहा था कि इस कायनात को 4 फोर्सेस चला रही हैं। अब्दुस्सलाम ने, पाकिस्तानी साइंसदान, और 2 अमेरिकन साइंसदान 1976 में ये साबित किया कि इस कायनात को 4 नहीं 3 ताकतें चला रही हैं। स्टीफन हॉकिंग ने चंद साल पहले ये साबित किया कि इस कायनात को एक ताकत चला रही है। उससे पूछा गया वो अल्लाह है? कहने लगा नहीं, वो अल्लाह नहीं है, उसके पास वही का इल्म नहीं था। वो उतना ही अंधा है जितना एक अनपढ़ अंधा है। तो उससे पूछा गया क्यों? तो कहने लगा फिर साइंस की तरक्की रुक जाएगी अगर अल्लाह को मान लिया जाए। तो ये वो सवाल हैं जिनको जवाब ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाएगी, आप ढूंढ ना पाओगे। बहुत बड़ा तबका है जो कहता है अल्लाह है ही कोई नहीं, ये सब कुछ आप ही बन गया है, अपने आप ही बन गया। अब्दुल खालिक साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, मिस्त्रियों ने भी कुछ नहीं किया, ये हॉल अपने आप ही खड़ा हो गया और कुर्सियां भी अपने आप बिछ गईं। ऐसी बेवकूफ़ों वाली सोच भी भला कोई काबिल तारीफ़ है कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हेच चीज़ें खुद बखुद चीज़ें नशुद, हेच आहन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवा ई नशुद उस्ताज़ कार, ता ग़ुलाम में शक्र रेज़े नशुद,
مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جتیاں مار کے میں نے باہر کٹ دیا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا، والجبال اوتادا،
کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا؟ وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے؟ سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا، اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے۔ قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ، اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے۔ قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے تنہا، اکیلا۔ ایک کا 2 ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی، اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا، آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا۔ ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے، تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا،
संभाल लिया, दूसरा लगा संभाल लिया, तीसरा झटका लगा तो प्याले गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। का मूसा समझाने के लिए था, अगर तेरा रब भी सो जाए तो ये ज़मीन आसमान के प्याले ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न वो सोता है, न वो ऊँघता है, न वो खाता है, न वो पीता है, न वो रोता है, न वो हाजतमंद है, न उसकी कोई उम्र गुज़रती है। वो हर किस्म के रंग व रूप से पाक है, हर किस्म के ज़मान व मकान से पाक है, हर किस्म की हाजात से पाक है, सबको देता है लेने से पाक है, सबको खिलाता है खाने से पाक है, सबको मारता है मरने से पाक है, सबको सुलाता है सोने से पाक है, सब पर हावी है, कोई उस पर हावी नहीं, सब के ऊपर छाया हुआ है, कोई उस पर छाया हुआ नहीं। ये हमारे ऊपर हमारे नबी का एहसान है कि मतलब कि इस कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक समद अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।